الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم قابل صد احترام حضرات علماء کرام و حاضرین و حاضرات سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ بنی اسرائیل کی آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناسک کی سرزمین پر وادی صادق میں سنی دعوت اسلامی کی عظیم الشان سالانہ روح پرور سنی اجتماع میں اللہ رب العزت آپ کی میری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو مدینے کی حاضری کا سبب بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع صرف عوام کی بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے منعقد نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک بہت بڑی غرض اس اجتماع کے منعقد کرنے سے وابستہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے اندر جمود طاری ہے، اور آج امت مسلمہ کی سچویشن یہ ہے کہ کہیں سے بھی کسی خاص حرکت یا جد و جہد کی کوئی جھلک ہمیں نظر نہیں آتی۔ جمود کا عالم یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مؤذن حی علی الفلاح کی آواز دے تو بھی جمود نہیں ٹوٹتا، فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم کی آواز کانوں سے ٹکرائے تب بھی جمود نہیں ٹوٹتا، علماء اور خطبہ
قرآن و احادیث کے انبار لگا دیں پھر بھی جمود نہیں ٹوٹتا۔ گویا یہ قوم اس طریقے سے غفلت کی شکار ہے کہ العیاذ باللہ کسی بھی طریقے سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کچھ بڑھنے کے لیے جد و جہد کرنے کا ارادہ شاید یہ قوم الا ماشاءاللہ ترک کر چکی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، بڑی تیزی کے ساتھ معاشرہ گناہوں کی لپیٹ میں ہے، حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور سچویشن یہ ہے کہ گناہوں کا سیلاب پوری بستی کو، پورے ملک کو، پوری دنیا کو بہانے کے لیے تیار ہے۔ کل تک ایک گھر کو بچانے کا خیال تھا، ایک فرد کو گناہوں کے سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے کا خیال تھا، لیکن آج تو سچویشن یہ ہے کہ گھر کا گھر، قبیلے کا قبیلہ، قوم کی قوم، ملک کا ملک، یہ سب کچھ گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اور دنیا کی وہ قوتیں جن کا میڈیا پر کنٹرول ہے، دنیا کی وہ قومیں جن کا شعبہ نشر و اشاعت کے سلسلے میں کلیدی رول موجود ہے، ان کی سچویشن یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات تک، بلکہ عالم یہ ہے کہ بے حیائی کے فروغ اور گناہوں کی دعوت کے سلسلے میں کوئی ایک چیز بھی اور ایک لمحہ بھی چھوڑتے نظر نہیں آتے، بلکہ پوری کوشش میں لگے ہیں کہ دنیا میں کوئی شریف انسان رہ نہ سکے، بلکہ ہر ایک کا دامن گناہوں سے داغدار ہو جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہوں کے اس سیلاب کے اندر جہاں بہت ساری قومیں ڈوب رہی ہیں، وہاں پر امت مسلمہ کی سچویشن بھی یہ ہے کہ یہ بھی کسی حد تک گناہوں کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے اور اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتی جا رہی ہے۔ کل تک سچویشن یہ تھی کہ ایک گناہ کو انسان کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا تھا، لیکن آج کی سچویشن یہ ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود بھی انسان کو نہ کوئی رنج ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ملال ہے، نہ کوئی افسوس ہے، نہ اس کے چہرے پر ندامت ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ انسان بڑی وجاہت کے ساتھ اور بڑے تمطراق انداز کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا، پہلے اللہ کی نافرمانی کو معمولی نہیں سمجھا جاتا تھا، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ہلکے انداز سے نہیں لیا جاتا تھا، اور آج کی سچویشن یہ ہے کہ انسان بڑے سے بڑے گناہ اور بڑی سے بڑی وعیدیں سننے کے باوجود بھی اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اس کا دامن گناہ سے آلودہ ہو رہا ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی تاکہ جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرا سکوں۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ الیکٹرانک میڈیا پر آپ نیوز بھی نہیں دیکھ سکتے، اخبار پڑھنا ہو تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے فلمی اشتہارات اتنے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس طرف سے گزر جاتی ہیں۔ نیوز دیکھتے وقت اتنی ایڈ آتی ہیں کہ آدمی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے نشریات، نیوز وغیرہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ ذرا سوچو،
آخر پوری دنیا یہ بے حیائیاں پھیلانے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ پوری دنیا گناہوں کے دلدل میں گرفتار ہونے کے لیے پورے معاشرے کو گناہوں میں ڈبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ شاید اس لیے کہ دنیا کی باطل قوتوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ براہ راست کسی مسلمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا یہ تو مشکل ہے، پہلے ان کو بے عمل بناؤ، پھر اس کے بعد انہیں بے ایمان بنانا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ کفر کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج عمومی طور پر مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت میں گزارنے کے لیے آج کا انسان اگر کسی کو رہنما بنا رہا ہے یا کسی اصول کو فالو کر رہا ہے تو وہ اللہ کی کتاب اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں، الا ماشاء اللہ آج کی دنیا کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں فلاں کیسے مالدار ہوا، ٹی وی سیریل میں کام کر کے کون کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ غرض کہ آج کی دنیا کی پوزیشن یہ ہے کہ انسان ان لوگوں کے کردار کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا رہا ہے جن کے کردار پر عمل کرنے کے بعد دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یہ غلامان رسول کا جمع غفیر ہے۔ میں اتنے بڑے مجمع سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اصول قرآن سے تلاش کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہوں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو جمعہ کے خطاب کو سن کر، اجتماع کے خطاب کو سن کر ہماری زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الا ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی تعداد دال میں نمک کے برابر ہوگی، بہت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً قرآن مقدس اللہ کی کتاب ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب اس پر ایمان کون لایا ہے؟ اس پر ایمان مسلمان لائے۔ اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مسلمانوں نے مانا ہے، اسے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے اور ہم اسے اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مانتے بھی ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں سمجھانے کی کوشش کروں، ہم آج جس سچویشن میں ہیں ایسی سچویشن میں کبھی نہ ہوتے۔ ہم آج جس مقام پر ہیں اس مقام پر کبھی نہ ہوتے۔ ہم تباہی کے دہانے پر جہاں آج موجود ہیں کبھی نہ ہوتے اگر ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کی ہوتی۔ یہ نہ تصور کرنا کہ معاشی اعتبار سے عدم استحکام، تعلیمی اداروں کی قلت، یہ ساری چیزیں ہماری کامیابی کے لیے رکاوٹ ہیں،
یقیناً کسی حد تک اس کا عمل دخل ضرور ہے، لیکن اصل رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اپنی زندگی گزارنے کے اصول حاصل کرنا چھوڑ۔ سورہ بنی اسرائیل کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو سب سے سیدھی راہ دکھاتا ہے، جو سب سے سیدھی راہ ہے، اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ قرآن دکھاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی منزل کا تعین، اپنے راستے کا تعین، اپنی زندگی گزارنے کا تعین، اپنی زندگی گزارنے کے اصول، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈگمگا نہ سکتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں بکھیر نہ سکتی تھی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں زوال پذیر نہ کر سکتی تھی۔ آؤ موجودہ دور کے اندر قلت اسباب کی شکایت کرنے والوں اور اپنے مال و زر کی قلت کے حوالے سے ماتم کرنے والوں، اقتدار کی محرومی کے حوالے سے اپنے آپ کو کوسنے والوں، قرآن کی طرف رجوع کرو اور صحابہ کی زندگی کو دیکھو۔ وہ تکلیفیں جو صحابہ کو تھی، وہ تکلیفیں جو اللہ کے رسول کے جانثاروں کو تھی، آج ایسی تکلیفیں ہمیں میسر نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچو، مکے کی سرزمین پر صحابہ کے لیے زندگی گزارنا، ایمان پر قائم رہنا، ایمان پر رہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، رسول اعظم کی سنت کو فالو کرنا، یہ کتنا ڈیفیکلٹ تھا۔ اس زمانے کی سچویشن یہ تھی کہ آگ کے انگارے پر لیٹنا اور دین پر ثابت قدم رہنا، یہ دونوں جو ہے ایسی پوزیشن تھی کہ دین پر ثابت قدم رہنا یہ گویا آگ کے انگاروں پر لیٹنے کے مترادف تھا۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، اللہ اللہ ان کا کوئی قدم دین سے ہٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ مصائب کے پہاڑ انہیں دین پر ثابت قدمی کی طرف رکھ رہے ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن دین سے ان کا رشتہ کمزور نہیں ہو رہا۔ طوفان ان کے اوپر برپا کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن سے ان کا رشتہ کمزور نہیں ہو رہا۔ آج مسلمان کہہ رہا ہے ہم سے اللہ کی رحمت روٹ چکی ہے، آج مسلمان کہہ رہا ہے اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہو چکا ہے، آج مسلمان کہہ رہا ہے پریشانیاں ہمارے دروازوں پر دستک دیتی ہیں، آج مسلمان کہہ رہا ہے طوفان بدتمیزی ہمارے اوپر بپا ہے، آج جائے پناہ جائے قرار کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ ذرا قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ تم چاہتے ہو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کے کرم کی بارشیں ہو، تو سنو، کیا سنو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن سے پوچھو، اے قرآن ذرا تو یہ تو بتا دے ہم کیا سنیں جس کی وجہ سے تیری رحمت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ آج کا مسلمان راہ چلتا ہے تو گانے سنتے ہوئے، گھر میں بیٹھتا ہے تو گانے سنتے ہوئے، کار میں چلتا ہے تو گانے سنتے ہوئے امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت کی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤ قرآن کی روشنی میں، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ کس چیز کو سنو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو میرا رب فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو اور اسے سنو تاکہ اللہ کی رحمتوں کا تم پر نزول ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے مسلمان کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جو صرف یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اتنا کہنے پر وہ ایمان کامل کا حقدار نہیں ہوتا۔ پوری تفصیلات بتائی گئی ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کے انکار کرنے کی بنیاد پر وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, اللہ کی کتاب پر ایمان لائے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم نے رب کو رب مانا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہی سر جھکاؤ, اسی کو اپنا معبود برحق مانو, اسی کو رب ذوالجلال والاکرام مانو, اسی کو رزق رسا مانو, اسی کو موت دینے والا مانو, اسی کو زندگی دینے والا مانو, اسی کو عزت دینے والا مانو, اسی کو ذلت دینے والا مانو. اس کی باتوں پر عمل کرو, اس کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرو. رب پر ایمان لانے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو. اب غیر کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے, غیر کو معبود تم نہیں بنا سکتے. پتہ یہ چلا رب کو رب مان لینے کے بعد اس کا تقاضا یہ ہے, ایمان باللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کرو اور اس کو اپنا معبود مان کر اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ. فرشتوں کو جب اس پر تم ایمان لائے تو یہ یقین رکھو کہ کرامن کاتبین تمہاری زبان سے نکلے والے لفظوں کو نوٹ کر رہے ہیں. فرشتوں پر ایمان لائے تو یقین رکھو کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب تمہاری زندگی کی میعاد مکمل ہوگی وہ روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. فرشتوں کی حیثیت سے اللہ کی مخلوق کو ماننا کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں یہ ماننا ضروری ہے. اب باری آ رہی ہے کتابوں کی. توریت بھی اللہ کی کتاب, زبور بھی اللہ کی کتاب, انجیل بھی اللہ کی کتاب, قرآن مقدس بھی اللہ کی کتاب. توجہ چاہوں گا اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس کتاب کو اور ساری کتابوں پر ہم ایمان لائے. جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں, جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں, ان ساری کتابوں پر ہم ایمان لائے اور قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم نے مانا, جانا, دل سے اس کی تصدیق کی. تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, کیا اس کو مان لینا بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے مان لیا, اب ماننے کے بعد اس کتاب کا کوئی تقاضا ہم سے نہیں, اس کتاب سے کوئی ربط کا ذریعہ ہمارے پاس نہیں؟ کیا اس کتاب کو اللہ نے بس ایسے ہی نازل کیا کہ بس اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر کے مان لو؟ نہیں. جب اس کتاب کو مانے ہو تو کیسا ماننا چاہیے اور اس کتاب کا حق ہم پر کیا ہے؟ اللہ کو رب مانے ہو اس کے حقوق ہمارے اوپر ہیں, اللہ کے رسول کو رسول مانے ہو اس رسول کے حق ہمارے اوپر ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی کتاب کو کتاب مانے ہو تو اس کتاب کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں, اس کتاب کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں. آپ نے کبھی سوچا جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک اس کتاب کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوا؟ یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. آج جو قرآن مقدس الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنی اصلی شکل کے اندر جو موجود ہے یہ صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوچتے ہوں گے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرآن اصلی شکل میں؟ تو میں آپ کو بتاؤں, جی ہاں. جب پروردگار جل جلالہ کے انبیاء پر اللہ کی کتابوں کا نزول ہوا تو کبھی ایسا ہوا کہ نبی کی موجودگی کے اندر لوگوں نے قرآن کے اپنی اس کتاب کے اندر تبدیلی پیدا کر دی؟ انبیاء کی موجودگی میں توریت میں تبدیلی لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی, زبور کے اندر تبدیلی کی کوشش کی,
اور اسی طریقے سے انجیل کے اندر بھی تبدیلی کی کوشش کی، اور آج یہ تینوں آسمانی بڑے صحیفے اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، انہیں معلوم تھا کہ یہ صحیفے تبدیل کر دیے گئے، ان کے اندر رد و بدل ہو گیا، اصلی شکل میں اللہ کی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ اگر میں اس دنیا سے ظاہری طور پر کچھ کر گیا اور میری کتاب بھی محفوظ نہ رہی تو میرے امتی کس سے ہدایت کی راہ تلاش کریں؟ انہیں ہدایت کا راستہ کون سی کتاب دکھائے گی؟ جب توریت بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، میرے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد اگر لوگوں نے قرآن بدل دیا تو میرے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں، تو اب میری امت کی ہدایت کے لیے کون سا راستہ ہوگا، کون سا دستور حیات ہوگا؟ محبوب کی اس بے قراری کو دیکھ کر میرے کریم نے فرمایا، محبوب غم نہ کرو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری پر اللہ نے قرآن مقدس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ حضور کو پریشانی تھی، حضور کو غم تھا، حضور کو تشویش تھی، تو اس بات کی تشویش تھی کہ میری امت کس سے ہدایت کا راستہ تلاش کرے گی، کس ڈائریکشن کے اوپر چلے گی، کس کتاب سے دستور حیات تلاش کرے گی۔ افسوس، 100,000 افسوس کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا اس امت کو خیال نہ رہا، اور آج یہ امت قرآن کی اپنی اصلی شکل میں ہونے کے باوجود اگر راہ تلاش کر رہی ہے تو غیروں سے تلاش کر رہی ہے، گناہوں سے تلاش کر رہی ہے، برائیوں سے تلاش کر رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن چھوڑ کر دوسری چیزوں سے راستہ تلاش کرنے والا گمراہی کا شکار، پریشانی کا شکار اور تباہی کا شکار۔ ورنہ سب سے سیدھی راہ اگر کوئی دکھاتا ہے تو صرف قرآن دکھاتا ہے، اور اس کے پیارے حبیب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے بغیر کسی تبدیلی والی کتاب جان کر مان کر جیسی نازل ہوئی تھی ویسی اللہ کی کتاب ماننا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ اس کا پہلا حق ہے، پہلا حق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کتاب کے حوالے سے منافقین کو شک تھا، انہیں ڈاؤٹ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ تو اسلوب قرآن دیکھیے، انہیں یہ خیال ہوا منافقین کو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو ہم نے کسی انسان سے پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، پھر یہ کتاب پیش کر رہے ہیں، بھلا یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پروردگار جل جلالہ نے ان کے شکوک کو رفع کرنے کے لیے انبیاء کرام کے واقعات اس کتاب میں نازل کیے، اور محبوب سے فرمایا ذرا یہ واقعے ان کو سناؤ۔ اب جب ان واقعات کو وہ سنے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جو رسول انبیاء سابقین کے اور اگلی قوموں کے تذکرے کو بیان کر رہے ہوں تو یقیناً یہ کسی سے نہیں پڑھے
اور یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب جو ہے اللہ نے جو مجھ پر نازل فرمائی اسی نے مجھے بتایا کہ سابقہ قوم کی کیا سچویشن تھی، یہ اس کی کتاب میں موجود ہے۔ تو وہ انگشت بدندہ ہو گئے، ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اور جب قرآن مقدس کے حوالے سے شکوک و شبہات قائم کیے جانے لگے اور یہ جب دشمنوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے انبار لگائے تو پروردگار جل جلالہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا، محبوب تم غم نہ کرو، تم ہی کہہ دو تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نزل بہ الروح الامین، روح الامین کے ذریعے نازل کی گئی، بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ تو اس کتاب کا پہلا حق یہ ہے کہ یہ یقین رکھو، یہ ایمان رکھو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ اور یاد رکھو جس کی کتاب کو ہم کتاب کی حیثیت سے مان رہے ہیں اسی کتاب کے، وہ کتاب جس کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم مان رہے ہیں اس مالک ذوالجلال کو ہم اپنے رب کی حیثیت سے بھی مان رہے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اب ضروری یہ ہوا کہ مالک خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور تمہیں سیدھی راہ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو میری کتاب ہی دکھا سکتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں سے کہہ دیا یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے، سب سے سیدھی راہ۔ تو مسلمانوں نے پہلی ٹھوکر یہ کھائی کہ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابی یہ کہا کرتے تھے کہ اونٹ کی نکیل بھی گم جائے تو ہم اسے قرآن سے تلاش کر لیتے۔ صحابہ کہا کرتے تھے، اور تعلق بالقرآن کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا تعلق بالقرآن کہ اٹھتے تھے تو صبح جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت، اور رات کو سونے سے پہلے بھی قرآن شریف کی تلاوت کر لیا۔ قرآن ان کی تلاوت قرار کا ذریعہ تھا۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ رب نے خود حضور سے فرمایا، قرآن کا پہلا حق تو آپ نے جان لیا کہ اس پر ایمان لایا جائے اور دل سے اس کی تصدیق کی جائے، اور دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ خود رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اتلو ما اوحی، میرے محبوب جو آپ پر میں نے وحی کی اس کی تلاوت کرو۔ حضور سے رب فرما رہا ہے جس پر قرآن نازل ہوا اس رسول سے رب فرما رہا ہے کہ اس کی تلاوت کرو۔ اور آپ جانتے ہیں اگر رشک کرنا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو لوگوں کو رشک کرنا ہے تو دو لوگوں پر کرو۔ اگر کسی کو کثرت سے قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھو نا تو رشک کرو کہ اے اللہ اس کے جیسی عادت مجھے عطا فرما، اس کے جیسی توفیق مجھے بھی عطا فرما۔ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو مال دیا اور وہ مال اگر اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتا ہے تو دعا کرو اے اللہ مجھے بھی ایسا مال دے جو تیری راہ میں خرچ کروں۔ تو رشک کرنا ہو تو دو لوگوں پر۔ یہاں تو ہم بنگلہ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، گاڑیاں دیکھ کر رشک کرتے ہیں، بینک بیلنس دیکھ کر رشک کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اب تو تلاوت کرنے والا کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جسے دیکھ کر رشک کیا، وہ بھی تو کوئی ایسا کوئی نظر بھی تو آئے
جو کثرت سے قرآن شریف تلاوت کرتا ہو الا ماشاءاللہ، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اگر دینی اداروں کو دیکھا جائے تو ایسے بچے اور علماء صرف وہی مل سکتے ہیں جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہٹ کر بنگلوں سے لے کر کے کہیں بھی چلے جاؤ، آپ کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے شاید نظر نہیں آئے۔ پتہ یہ چلا جن کو تم حقیر سمجھ رہے تھے، خدا کے نزدیک ان کا ہی مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ جس بچے کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر تم اسے یتیم اور بے سہارا سمجھ رہے تھے، حضور فرماتے ہیں رشک کرنا ہو تو ان پر رشک کرو کہ اللہ ایسی عادت تمہیں عطا فرمائے۔ لیکن یہاں تو یہ نہیں رہ گیا۔ تو ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے رشتے کو کمزور کر دیا، اتنا بھی کمزور کر دیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ کچھ لوگ قرآن صحیح طور پر پڑھ بھی لیتے تھے، اب تو اسکول کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھانے کا خیال بھی نہیں، آئے پڑھنا تو کیا اور نہ آئے تو کیا، انگلش آنی چاہیے بس۔ آپ کا بچہ مرنے کے بعد کیا انگلش کے اندر آ کر قبر پر فاتحہ پڑھے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ اور کہاں سے آتا جب خود ہی قرآن پڑھنا نہیں جانتے؟ تو پھر اپنے بچوں کے حوالے سے اس کی فکر کون کرے گا؟ اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ناقدری قرآن پڑھانے والے کی جاتی ہے۔ انگلش، میتھس، اس کے ٹیوٹر کی سچویشن اور سیلری بہت ہوتی ہے، اور قرآن پڑھانے والے کی سیلری اتنی مختصر اور بیچارہ 500 یا 200 بڑھانے کی بات کرے۔ ارے مولانا مہنگائی کا دور، اور ٹیوشن ٹیچر انگلش پڑھانے والا کہہ دے کہ بھائی میں اس سے کم، سر کوئی بات نہیں، آپ آئیں سر، ہفتے میں 3 دن دے لیکن آپ ہی آئیں۔ تباہی کی داستان، تباہی کے حوالے سے ماتم کر رہے ہو، بربادی کا ماتم کر رہے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کتاب کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے تم نے مانا، اس کے ساتھ تعلق تمہارا کیا ہے؟ ورنہ یہ کتاب معمولی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی اس کتاب کے قاری سے کہا جائے گا، جنت میں بھی، یوں تو محشر کے حوالے سے ہے ہی، بلکہ جنت میں بھی اس کتاب کے قاری سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، بلندی پر چڑھ، جہاں تو رکے گا وہی تیری آخری منزل ہوگی، وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ ارے نادانو، جو کتاب آخرت کی بلندی دے سکتی ہے وہی کتاب دنیا کے اندر بھی بلندی دے سکتی ہے، وہی کتاب دنیا میں بلندی دے سکتی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو چھوڑا، گر گئے، اور جس نے تھاما وہ بلندی پر چلے گئے، وہ بلندی پر چلے گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھبراہٹ ہوتی ہے نا؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، جملہ مشائخ اہل سنت کی تعویذات دل سے ہم تسلیم کرتے ہیں، تعویذات کے فائدے کا انکار بھی ہم نہیں کرتے، سب جائز ہے۔ امت مسلمہ کی پوزیشن کیا ہے؟ دل بہت گھبرا رہا ہے، حضرت کوئی تعویذ دے، بزرگ نے تعویذ دے دیا، کچھ دیر ریلیکس مل گیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ فرمایا گیا
کہ جب تمہیں باطل کا خوف ہو، جب تمہارا دل اضطرابی کیفیت سے دوچار ہو، جب دل بیٹھ رہا ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو، تو فرمایا گیا دو چیزوں کا سہارا لو، یا وضو کر کے نماز پڑھو یا وضو کر کے قرآن پڑھو۔ ادھر تم سجدہ کرو گے دل کو سکون ملے گا، ادھر قرآن پڑھو گے تمہارے دل کو قوت مل جائے گی۔ اور یہ ایسی قوت والی کتاب ہے، ایسی طاقت والی کتاب ہے کہ خود قرآن نے اس کی طاقت کے بارے میں کہا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ یہ اتنی طاقت والی کتاب ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بالکل اس کتاب سے رشتہ کمزور، بلکہ ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اب معاشرے میں بہت ایسے گھرانے ملیں گے اور بہت ایسے 40 سال کے اوپر کے لوگ ملیں گے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور پڑھنا بھی جانتے ہیں تو کیسا؟ مخرج کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں، کوئی واقف نہیں۔ اب معنی کتنا بدل جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ سورہ کوثر میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس کی جگہ پہ اگر کوئی ونہر پڑھ لے تو علماء بیٹھیں، معنی فوراً بدل جائے گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اور ونہر کی جگہ پر ونہر پڑھ لیا تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور جھڑکو۔ مجھے بتاؤ، کیا کبھی کوشش کی آپ نے اس کتاب کو سیکھنے کے لیے؟ ارے خدا کی قسم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسجد کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہو یا اس کا درس ہو رہا ہو، رحمت کے فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں، ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ آج تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مقدس سے ہمارا تعلق بالکل ٹوٹ چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر اٹھنا چاہتے ہو، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر بلندی پر جانا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھو، جو قرآن کو پکڑے گا اور میری حدیث کو پکڑے گا وہ بلندی پر جائے گا، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے قرآن کے حوالے سے رب نے فرمایا نا، ہدی للمتقین ہدی للناس، ایسے ہی حضور کے حوالے سے بھی فرمایا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میرے محبوب کی پیروی کرو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب جنگ میں تشریف لے جاتے تو گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم اور دوسری زین پر دوسرا قدم رکھتے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ یہ قرآن شریف کی تلاوت کیا۔ میرے غوث کا مہینہ ہے نا، 11ویں شریف کا مہینہ ہے نا، ارے ذرا اتنا تو سوچو، میری بہنیں اس وقت موجود ہیں، ذرا کان کھول کر وہ بھی تو سنیں کہ آخر وہ کیا چیز تھی کہ شکم میں مادر سے پیدا ہونے والے سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پارے کے حافظ پیدا ہو گئے۔ کیا چیز تھی؟ وجہ یہ تھی کہ غوث پاک جب شکم میں مادر میں تھے تو ماں قرآن پڑھتی تھی، تو وہ قرآن کو انہوں نے اپنی ماں کے شکم میں یاد کر لیا تھا۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، عقیدے کو درست کر لو، عقیدے کو درست کر لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ایک حافظ قرآن
10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا اور ایسے لوگوں کے لیے اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا. 10 لوگوں کے لیے جن 10 لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکا. اب یہ حافظ قرآن کس کے پاس پڑھے؟ ایک عام حافظ صاحب کے پاس ایک عام بچہ پڑھنے کے لیے بیٹھا. اس نے حفظ کیا اور اس کے بعد اس نے قرآن مقدس حفظ کر کے اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا اور اس کے اوپر زندگی اس نے گزار دی. اب یہ حافظ قرآن 10 ایسے لوگوں کی بخشش کرائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. عام حافظ مدرسے میں پڑھنے والا، پڑھانے والے کی بھی پوزیشن ایسی کہ وہ بھی عام حفاظ میں سے. جب اس کی شان یہ ہے اور دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، جب ان کے دارالعلوم کا جلسہ ہوتا ہے تو یہ حدیث ضرور سناتے ہیں. تب انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ کوئی کسی کے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے کہ حدیث سنا کر چندہ لینا ہے تو فضیلت بیان کریں گے. تو ایک عام حافظ سے پڑھنے والا، ایک عام آرڈینری بچہ، جب اس کی شان یہ ہے کہ 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، تو جس کی ماں ولایت کی تاجدار ہوں، جس کے والد ولایت کے تاجدار ہوں، اور جو اپنی ماں کے شکم میں قرآن مقدس کے 17 پارے حفظ کیے ہوں، اس غوث کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو شفاعت کے حوالے سے احادیث ملتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ایک شفاعت خاص ہوگی، ایک شفاعت عام ہوگی. عام شفاعت سے مراد یہ بھی ہے کہ کل بروز قیامت علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ دیکھو جہنمیوں کی قطار ہے، اور ان قطار کے اندر تم دیکھو کسی نے تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی اچھا سلوک کیا ہو تو ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. تو جہنمیوں کی قطار میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے اس عالم کی خدمت کرنے والے لوگوں میں سے کوئی آئے گا جو پہچان لے گا اور کہے گا حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں نے دنیا میں آپ کو پانی پلایا تھا. وہ ہاتھ پکڑیں گے جنت میں داخل کر دیں گے. کوئی کہے گا میں نے وضو کے لیے پانی آپ کو دیا تھا، آج میری مدد کرو، ان کو وہ پکڑ کے جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. ارے بتاؤ، ایک عام عالم کی پوزیشن یہ ہے تو جس کی شان یہ ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے منہ مبارک کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا ہو، اس کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی. اور جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرے تو 40 تفسیریں بیان کرتے ہوں، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن شریف بے قراری کا علاج، بے چینی کا علاج، اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ بے قراری کہاں ہوگی؟ قبر کے اندر. وہ تنہائی کا گھر، وہ سانپ بچھوؤں کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، جہاں کوئی پرسان حال نہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ اس میں بھی جو شخص روزانہ سورہ ملک کی رات کو تلاوت کرتا ہوگا تو قبر کے اندر اللہ رب العزت اس کو سوالات و جوابات سے محفوظ رکھے گا. اور جو قرآن شریف کی تلاوت کا عادی ہوگا تو قبر کی تاریک وادی کے اندر اس کو کہا جائے گا تو قرآن پڑھ. اسی لیے ختم قرآن کے وقت دعا کی جاتی ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری.
اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. یہ قبر کی وحشت کا بہترین علاج، بہترین علاج. پتہ یہ چلا جس قبر کی تاریخ وادی میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، وہاں قرآن کام آتا ہے. تو دنیا کی تکلیف میں بھی یہ قرآن ہی کام آئے، یہ قرآن ہی کام آئے. اور جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا، اس قوم کو کوئی بھٹکا نہیں سکا. اب آپ سوچیں نا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں انسانوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا، انسانوں کی عادتوں کا تذکرہ کیا گیا، انسانوں کے اخلاق کے تذکرے کیے گئے، انسانوں کے زوال کے حوالے سے. اب آپ دیکھ لیں انسان خسارے میں ہے، قرآن نے بتا دیا کون خسارے میں ہے کون فائدے میں ہے. دونوں کا تذکرہ قرآن نے کہا وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک انسان گھاٹے میں، بے شک انسان گھاٹے میں. اب گھاٹے میں کون نہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مگر وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، صبر کی وصیت کی اور حق کی وصیت کی، یہ گھاٹے میں نہیں. اب یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، اور سوال یہ ہے کہ بن مانگے زمین مل گئی، آسمان مل گیا، روزی مل گئی، سب کچھ تو مل گیا، پھر گھاٹے میں کس وجہ سے؟ پھر خسارے میں کس وجہ سے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری چیزوں کا اگر استعمال اور یہ ساری چیزیں اگر ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کی تو تم گھاٹے میں رہو گے، اور اگر تم نے یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے مطابق حاصل کی تو تم گھاٹے میں نہیں رہو گے. اس لیے کہ جب تم نے قرآن اور حدیث پر عمل کر کے جائز طریقے سے ان کو حاصل کیا ہے تو یہ چیزیں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس لیے کہ تم اب اس کا استعمال گناہ پر نہیں کرو گے. جیسے قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسی طریقے سے قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اب تمہاری سچویشن یہ ہوگی کہ مال تو تمہارے پاس ہوگا لیکن تم کیا کرو گے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب تم دن میں بھی اللہ کے نام پر لٹاؤ گے، رات کو بھی اللہ کے نام پر لٹاؤ گے، دکھا کر بھی اللہ کے نام پر اور چھپا کر بھی اللہ کے نام پر لٹاؤ گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر بھی دے گا، اور نہ تم خوف اور نہ تم غمگین. تو یہاں آج کی گفتگو میں مجھے آپ کو خاص طور پر جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سیدھا راستہ دکھانے والی سب سے بڑی کتاب ہے. اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اسی قرآن کے حوالے سے تو رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہوں گے، بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پائیں گے. تو جب یہ سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے تو پھر اس کتاب کے ذریعے لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ تو اسی لیے قرآن مقدس میں ہدایت کے چیپٹر کو جب اللہ نے کھولا تو پہلی ہی سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے اس کی وضاحت فرمائی. اور کیسے وضاحت فرمائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا،
اور کون انعام یافتہ بندے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پتہ یہ چلا جو انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر اور ان کے طریقے پر جو چلے گا اور ان کے ذریعے قرآن کو سمجھے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم جو غوث کے ذریعے، امام محمد رضا کے ذریعے قرآن کو سمجھتے ہیں تو اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو سکتے. میں ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. قربان جائیے، رب حضور سے فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ فَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب یہاں دیوبندیوں نے ترجمہ کیا لِذَنْبِكَ کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرو اور معاذ اللہ، اور مومنوں کے لیے اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو. لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اپنے خاصوں کے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن اگر اولیاء سے سمجھو گے تو تمہارے لیے یہ کتاب ہدایت کی ہوگی. عربی کلاس پڑھنے کے بعد اگر قرآن کا ترجمہ کرو گے یضل بہ کثیر. اسی لیے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ قرآن کے لیے جتنے علوم کے سیکھنے کے حوالے سے فرمایا وہ کم و بیش 52 علوم ہیں. فرماتے ہیں جو اتنے علوم میں مہارت رکھتا ہو وہ قرآن کا ترجمہ کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے مارکیٹ کے اندر بہت سارے ایسے ملیں گے. آج ہماری قوم کی سچویشن یہ، وہاں کلاسز چل رہی ہے چلے گئے، عربی بہت اچھے اسپیکر آئے چلے گئے. نہیں، آپ یہ دیکھو کہ ان کا تعلق بالقرآن کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام سے ربط ہے یا نہیں ہے، شہداء سے ربط ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ وہ یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہو. اگر ایسا ہو تو وہ قرآن 1000 پڑھ کر کے سنائے اور ترجمہ کر کے بتائے. وہ اسکالر نہیں ہو سکتا، وہ صفر ہو سکتا. اس کو ذہن میں رکھو اور ہر کسی سے نہ سنا کرو. امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. ایک مرتبہ درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور خطیب اعظم سرمایہ اہل سنت حضرت العلام حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب عازمی مدد اللہ العالی تشریف لا چکے ہیں اور ابھی حضرت کا خطاب ہوگا. بس آخری بات میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اجتماع در حقیقت جمود توڑنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، آپ کو متحرک بنانے کے لیے. آپ اس اجتماع میں حاضر ہوئے تو آج کے اس اجتماع میں یہ سبق آپ کو لے کر جانا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے تلاوت کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے سیدھی راہ دکھانے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس. اور اس قرآن کو اپنی طبیعت سے نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھو
اور روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے کو کسی حد تک پڑھ کر اپنے علم میں اضافہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہ سمجھنا کہ یہ قرآن شریف صرف ایصال ثواب کے لیے یا قرآن خوانی کے لیے یا ماہ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرنے ہی کے لیے نازل کیا گیا، نہیں، بلکہ یہ قرآن مقدس در حقیقت ایک دستور حیات ہے۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو، اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ جس طریقے سے اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں اور حقوق اللہ عز و جل کے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ایسے ہی قرآن پر ایمان لانے کے بعد قرآن کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، اور اس کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ کی یہ عظیم ترین کتاب کے لیے آج آپ کو عزم مصمم کرنا ہے، پختہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العظیم آج کے بعد سے روزانہ تھوڑا ہی صحیح ہم قرآن مقدس کی ضرور تلاوت کریں گے، اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کے ذریعے ہم انشاءاللہ العظیم قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے جیسے اس کے ترجمے کو پڑھتے جائیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے معبود کی بارگاہ کے اندر آپ اپنے معافی ضمیر کو پیش کر رہے ہیں، اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ سے آپ کو ہدایت کے راستے مل رہے ہوں، اور پھر انشاءاللہ العظیم آپ کی زندگی میں وہ نکھار پیدا ہوگا کہ دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ العظیم آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ضرورت جو ہے یہ اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کے اس اجتماع میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العظیم اس دعوت کو اپنے سینے سے لگا کر آپ قرآن مقدس سے اپنے رب کو مضبوط کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو قرب و جوار کے دیہاتوں سے ہمارے بہت سارے وفود یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے علاقوں میں شبینہ مدرسے شروع کرو، اور نائٹ مدرسے کے اندر لوگوں کو قرآن مقدس صحیح طور پر پڑھنا سکھاؤ۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بندے کو صحیح طور پر قرآن مقدس پڑھنا سکھا دینا یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ دنیا ہر علم کے پڑھنے والے کو اور پڑھانے والے کو بھلے بہتر کہتی ہو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کسے بہتر کہا؟ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔